ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ سبھی انسان، جانور، پرندے اور جنات دربار میں حاضر تھے، لیکن ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے وہ دربار میں موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ہدہد دربار میں حاضر نہیں ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ناراض ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہدہد نے اپنے غیر حاضر ہونے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتایا تو میں اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد دربار میں حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، میں نے آج ایک سلطنت دیکھی ہے جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ سورج اور چاند کو خدا مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ویسے تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کو مانتے تھے، لیکن ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے زیادہ خدمت کرنے والا اور قریبی پرندہ تھا۔ پھر ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی حکومت کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ آج بھی یہ واقعہ تاریخ میں مشہور ہے، جسے ہم سبا کی رانی ملکہ بلقیس کے نام سے جانتے ہیں۔ ہدہد نے بتایا کہ ملکہ بلقیس ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر اپنی حکومت چلاتی ہے اور جو کچھ ایک بادشاہ کے پاس ہونے چاہیے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں اور اسے اپنا خدا مانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام خط لکھا اور ہدہد اس خط کو لے کر ملکہ بلقیس کے پاس گیا۔ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خط لے کر جاؤ اور ملکہ بلقیس کے پاس اس خط کو گرا دو، تم دور ہو کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اس کے بعد ہدہد وہ خط لے کر گیا اور ملکہ بلقیس کی گود میں خط کو گرا دیا۔ جب ملکہ بلقیس نے خط کو دیکھا تو اس نے اپنے سبھی درباریوں کو جمع کیا اور پڑھنے کے بعد کہا، اے لوگوں، مجھے یہ خط خود کو اللہ کے نبی کہنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور انہوں نے اس خط میں ہمیں اپنے دین کو قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ خط کو سن کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں اور سرداروں سے مشورہ لیا تو وزیروں نے کہا کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنی چاہیے۔ اس وقت ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں اور درباریوں کو سمجھایا کہ جنگ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جنگ سے صرف نقصان ہونے والا ہے، اس میں کسی طرح سے ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس نے کہا، بہتر طریقہ یہ ہے کہ کچھ خزانے اور کچھ تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اگر وہ سچ میں اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے اس تحفے کو قبول نہیں کریں گے اور ہم لوگوں کو اپنے دین میں پھر سے داخل ہونے کے لیے کہیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو ہمارے تحفے کو قبول کر کے ہم سے دوبارہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے ہر طرح کے خزانے اور تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجنے کا انتظام کر لیا۔ ہدہد یہ سب دیکھ کر ترنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہ سب کچھ بتایا۔ کچھ دنوں کے بعد جب ملکہ بلقیس کے خادم سبھی تحفہ اور خزانہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تحفہ واپس کروا دیا اور فرمایا کہ میرے اللہ نے جو دیا ہے اس کے آگے دنیا کی کوئی دولت اور خزانہ کسی کام کا نہیں۔ ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ اس تخت میں سونا، چاندی، ہر طرح کے ہیرے زیورات لگے ہوئے تھے۔ جب سبا ملکہ کی ملکہ بلقیس کے تحفے اور خزانے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کیا تو ان وزیروں سے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس سے کہو کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرے
اور میری بارگاہ میں آئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ اے درباریوں، تم لوگوں میں کون ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں حاضر کر دے؟ دربار میں سے ایک بڑا جن بولا، حضور، اس تخت کو میں آپ کی بارگاہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میرے پاس وہ قابلیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اور جلدی کون لا سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر، جن کا نام آصف تھا، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی بھی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، حضور، میں ملکہ بلقیس کی تخت کو پالک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت آصف نے اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے سبا کی ملکہ بلقیس کی تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے کرسی کے پاس آ گیا۔ وہ تخت زمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے ایک پل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آ گیا۔ دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کیا شان ہوتی ہوگی۔ اس کے بعد جب خادموں نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا معاملہ بتایا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان وزیروں سے کہا تھا، تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوئی اور اپنے تخت کو بھی وہاں پر دیکھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر بولی، بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ تھا حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔